تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، الکفر ملۃ واحدہ، فرمایا کفر جو ہے یہ ایک ہی قوم ہے، الکفر ملۃ واحدہ، یہ ایک ہی قوم ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی ایک دھڑا تمہارے ساتھ ہے، فرمایا جو بظاہر دھڑا ان کا تمہارے ساتھ ہوگا، اندرون خانہ ان کا وہ دھڑا اپنے بڑوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ایسا ہوا ہے، آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا آپ ابھی تاریخ پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ تاریخ اسلام تو چلے ایک بڑی سنہری تاریخ ہے، اس کے ابواب کی طرف جانا یا تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنا وہ ایک لمبی فہرست ہے اور طویل سفر ہے۔ آپ پاکستان ہی کو دیکھ لیں، پاکستان میں بسنے والے، ابھی یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے جڑاں والا کا، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقاصد جو ہیں وہ صرف پاکستان کی جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا؟ انہوں نے نہیں، دراصل یہ بیرونی سازش ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ ہمارے گوجرا میں بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ایسا، تو گوجرا سٹی سے 7 کلومیٹر دور وہ جو امرود بیچنے والا تھا، اس نے جس کاغذ کے ٹکڑے پہ امرود رکھے تھے اس کے اندر وہ اسلامیات کا وہ کاغذ تھا۔ گوجرا شہر سے 7 کلومیٹر دور جس گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا، 95 جیم بے گل اس گاؤں کا نام ہے، وہاں وہ واقعہ ہوا اور آگ کہاں لگائی جا رہی ہے؟ گوجرا سٹی کے اندر کرسچین کمیونٹی کے گھروں کو۔ گھر یہاں گوجرا شہر میں جلائے گئے، وہاں بھی جلائے گئے، لیکن گوجرا سٹی میں بھی گھر جلائے گئے، اور گوجرا سٹی کے اندر بھی پیٹرول بم جو ہے وہ گرائے گئے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ میں جہاں پہ رہتا ہوں ہمارے یہاں بھی کوئی 25-30 گھر ہیں عیسائیوں کے، کبھی ہماری ان سے لڑائی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسے تعلقات ہیں کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کی ضروریات میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم بھی ایسے ان کے کام آتے ہیں۔ کبھی ایسا ماحول نہیں پیدا ہوا کہ ہم انہیں برا جانیں، ان کا مذہب اپنا ہے، ہمارا مذہب اپنا، بلکہ انہوں نے ابھی ایک نیا چرچ بنایا وہاں پہ، کوئی روک تھام نہیں کی، ہم نے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ لوگ بھی، آپ کے ہاں بھی آپ کے قرب و جوار میں عیسائی رہتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو تنگ نہیں کیا، انہوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، ہم سارے پاکستانی ہیں، مل کے رہتے ہیں۔ آخرکار یہ واقعے ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو میں نے کہا نا الکفر ملۃ واحدہ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ کفر جو ہے یہ ملت واحدہ کے طور پہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ ہوا کیا؟ پاکستان کا وزیر خارجہ، سابقہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وہ گیا اقوام متحدہ میں، وہاں اس نے نریندر مودی کو گجرات کا کساب کہا، بچر آف گجرات، اور وہاں جو انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس کو اجاگر کیا اقوام متحدہ میں۔ اب انڈیا کو اس کی بڑی تکلیف ہے، اور پھر بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پوری دنیا نے ان پہ لعن طعن کی۔ پہلے بھی دنیا کو معلوم تو تھا، لیکن اس کے بعد اقوام متحدہ کی نظریں پھر سے انڈیا کی طرف ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں تو بہت زیادہ، چونکہ وہ سکھوں کے ساتھ وہاں بڑا ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سینیریو بنا، اب انڈیا نے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو زج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تو ان کو چاہیے تھا۔ اور پھر دیکھیے یہ واقعہ بنایا کیسے گیا ہے۔ اب یہاں مسجد کے باہر کوئی بندہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں لکھ کے یا اہل بیت کے بارے میں کوئی نفرت آمیز گفتگو لکھ کے ساتھ میری تصویر لگا دے، تو کیا آپ آ کے مجھے مارنا شروع کر دیں گے یا آپ میرے گھر کو جلانا شروع کر دیں گے؟ کبھی آپ نہیں ایسا، آپ پہلے آئیں گے کہ یہ باہر تصویر لگی ہوئی ہے، ساتھ یہ معاملات ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ مجھ سے آپ پوچھیں گے تو صحیح نا۔ آپ دیکھیے واقعہ بنایا کیسے گیا وہاں پہ۔ دراصل یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسی سازش کا جال بنا گیا، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا گیا، تو مسلمان ان جذبات کی زد میں آئے، پھر ان کے گھروں کو جلایا۔ ہم تو اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، گھروں کو جلایا گیا، ان کی عبادت گاہ کو جلایا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی توہین کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے چرچ جلنے کا بھی ہمیں دکھ ہوا، ان کے گھر جلنے کا بھی ہمیں دکھ ہوا، لیکن چونکہ پہلے یہ جسارت کی گئی کہ قرآن پاک کے اوراق جلائے گئے اور قرآن پاک کے اوراق کو توہین امیز ان کے اوپر جملے لکھ کے چرچ کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا،
پہلے یہ جسارت کی گئی، پہلے یہ بے ادبی اور توہین کی گئی، باقی تو پھر اس کے بعد رد عمل ہے نا۔ اور پھر وہاں جو شخص دیکھا گیا، اب حقیقت حال سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے، کہ وہاں جو لوگ آگ لگانے کے لیے بھاگے پھر وہ بعد میں نظر نہیں آئے۔ جنہوں نے آگ لگانے کے لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا پھر وہ بعد میں نظر ہی نہیں آئے، وہ خود بھاگ گئے، سائڈ پہ ہو گئے، اور پھنسے کون؟ وہاں کے مسلمان، اور 140 سے زائد لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب ہوگا کیا؟ اب بلکہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے پاکستان کو لعنتیں موصول ہو رہی ہیں، یہودی الگ سے، عیسائی کمیونٹی الگ سے، ہندو کمیونٹی الگ سے، سکھ کمیونٹی الگ سے۔ یہاں جی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ یہ سراسر زیادتی اور جھوٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی اقلیتیں محفوظ ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر اقلیتیں اتنی محفوظ نہیں ہیں، ورنہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں۔ آپ کے یہاں مرید والا میں میرے خیال میں ایک سکھ نے دواخانہ بنایا ہوا ہے کوئی؟ مونگی بنگلہ میں ایک سکھ نے دواخانہ بنایا، ہمارے گوجرا سٹی میں ایک سکھ نے دواخانہ بنایا ہوا ہے، کبھی ان کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ ہمارے گوجرا میں تو ہندو بھی رہتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اقلیتیں جتنی پاکستان کے اندر محفوظ ہیں کہیں اور نہیں ہیں، پوری دنیا کے کسی ملک میں۔ امریکہ میں دیکھ لیں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ لوگ جو گورے ہیں وہ سیاہ فام لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ سیاہ فام لوگوں کو وہ ذبح نہیں کرتے؟ نیوزی لینڈ کے اندر دیکھے کیا کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں حملہ کر کے 40 سے زائد مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا۔ تو یہ اقلیتیں جتنی پاکستان کے اندر محفوظ ہیں پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر محفوظ نہیں۔ ہاں البتہ یہ جو ایسے واقعات بنائے جاتے ہیں، ایسے واقعات کو جو کیا جاتا ہے پیچھے سے ایک ٹارگٹ کے طور پہ ان واقعات کو رونما کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، ان کو دہشت گرد کے طور پہ دنیا کے سامنے کیا جائے کہ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اقلیتوں کے اتنے حقوق نہیں بنائے جتنے پیارے حقوق نبی پاک علیہ السلام نے اقلیتوں کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ کا مضمون یہ ہے، میں ایک مفہوم بس ایک لائن دے رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی حرمت مسلمان کی بیٹی کی ہے اتنی حرمت غیر مسلم کی بیٹی کی ہے، جتنی حرمت مسلمان کی ماں کی ہے اتنی حرمت غیر مسلم کی ماں کی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برابری دے رہے ہیں رشتوں کو۔ فرمایا، وہ بابا جی اکثر یہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ تیری میری کی ہندی ہے تھی تے چلیا تھی ہندی ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ہے اصل میں، کہ تیری میری والی بات ہی کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر جتنی مسلمان کی بیٹی کی عزت ہے اتنی ہی غیر مسلم کی بیٹی کی عزت ہے، اسلام کے اندر جتنی غیر مسلمان کی ماں کی عزت ہے اتنی غیر مسلم کی ماں کی عزت ہے۔ اسلام نے تو عزتیں بحال کی ہیں، اسلام نے تو وراثت والا وہ اعلیٰ نظام دیا جو کسی دین کے اندر نہیں تھا، خواتین کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے۔